الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علم ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. بگر داب بلا افتاد کشتی. ضعیفان شکستہ را تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمنا.
ہمارا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. کل میں نے یہاں تک بات عرض کی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب غار ثور شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرتے ہوئے مختلف راستوں سے گزرے اور درمیان راہ میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے. خاص کر حضرت ام معبد خزاعیہ کا واقعہ، ان کی بکری کا دودھ دینا، پھر ایک درخت کا سرکار کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے درخت کا اگنا، وہ ساری تفصیلات ہم نے کل آپ کو بتا دی ہیں. یہ سب واقعات ہجرت کے سفر کے درمیان غار ثور اور مکہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان پیش آئے ہیں. اب ذہن کو یہیں پر لے چلیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب ام معبد کے خیمے سے روانہ ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ پھر دوران سفر ایک ایسا موقع آیا کہ ہمیں ایک صحرا سے یعنی ریگستان سے گزرنا پڑا. معاملہ یہاں پر بھی وہی گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس کا آیا. کہتے ہیں مگر قدرت کا کرم کہ میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے بکریوں کے ریوڑ کو لیے ہوئے قریب سے گزر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو روکا اور روکنے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا تیری بکریوں کے ریوڑ میں کوئی ایسی بکری بھی ہے کہ جو دودھ دیتی ہو تاکہ ہم اسے اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. چرواہا پہچانتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں. اس نے کہا کہ اے مسافروں، ہماری بکریوں کے ریوڑ میں اتفاق یہ ہے کہ ایسی کوئی بکری اس وقت نہیں ہے جو دودھ دینے والی ہو. فرماتے ہیں سرکار نے اس سے فرمایا کہ کسی ایک بکری کو میرے سامنے پیش کر. تو ایک نوعمر بکری کو وہ سرکار کی بارگاہ میں لے آیا. سرکار کا معجزہ کہ اس بکری کی پیٹھ پر اپنا دستے مبارک پھیرا اور اس کے تھنوں پر اپنا ہاتھ پھیرا. تھنوں میں قدرتاً دودھ آ گیا اور قطرے ٹپکنے لگے. سرکار نے دودھ نکالا، خود بھی نوش فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا، اس چرواہے کو بھی پلایا. جب یہ کیفیت دیکھی تو چرواہا حیرت زدہ رہ گیا. یقیناً حیرت کی بات ہے. حیرت سے کہتا ہے چرواہا سرکار کو مخاطب کر کے کہ من انتا، یعنی آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں. جانتا تو تھا نہیں کہ سرکار کون ہیں. چرواہا پوچھتا ہے من انتا، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں. تو سرکار نے بڑی شفقت اور محبت کے انداز میں فرمایا کہ اگر تو اس بات کا وعدہ کر لے کہ اگر میں تجھے اپنا نام اور پتہ بتا دوں تو ظاہر نہیں کرے گا. چرواہا کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں راز کو ظاہر نہیں کروں گا. آپ اپنا تعارف کرا دیں.
سرکار نے بلا تکلف فرمایا، اے چرواہے سن، انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ بس چرواہے کا یہ سننا تھا، یا رب تعالیٰ جس پر کرم فرما دے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی نوازش ہے کہ کب نواز دے۔ چرواہے نے اس کے بعد پھر اور نہیں پوچھا، نہ کوئی اور بات کی۔ جیسے ہی سرکار نے فرمایا کہ انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، چرواہا برجستہ کہتا ہے اشہد انک نبیا وما جئت صادقا حقا۔ چرواہا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اب میں گواہی دے رہا ہوں کہ یقیناً آپ نبی برحق ہیں، اور جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین سچا ہے۔ یا کلمہ پڑھ لیا، مشرف باسلام ہو گیا، اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کی یہ ادا دیکھی، یعنی معجزہ دیکھا کہ بکری کی محض پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ آ گیا۔ یہ کوئی غیر نہیں کر سکتا، یہ مقام صرف نبی کا ہے۔ لہذا آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر جب آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو میں نے پھر تصدیق کرنے میں کوئی دیر نہیں کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، اب یہاں سے ہمارا قافلہ چند آدمیوں کا آگے بڑھا، اور چونکہ پہلے آپ سن چکے ہیں، میں نے بتایا ہے کہ اہل مکہ نے ہر طرف اعلان کرا دیا تھا کہ جو معاذ اللہ اللہ کے حبیب کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو قتل کر کے یا گرفتار کر کے لائے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تو ہر طرف لوگ دولت کی لالچ میں گھوم رہے تھے، تو قبیلے بنی اسلم کے ایک فرد مشہور جن کا نام بریدہ اسلمی ہے، انہوں نے بھی اعلان کو سنا کہ 100 اونٹ کا انعام معمولی انعام نہیں تھا اس زمانے میں۔ لہذا انہوں نے اپنے قبیلے کے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا، ہتھیاروں سے لیس ہوئے، اور سرکار کی تلاش میں نکل پڑے۔ مگر یہ ماننا پڑے گا کہ بھئی وہ شعر مشہور ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کے 70 آدمیوں کو لیا اور سرکار کی تلاش میں چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا سرکار کو، مگر پہچان نہیں سکے، کبھی دیکھا تو تھا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، ان کے غلام عامر ابن فہیرہ کو دیکھا، عبداللہ ابن عریقط کو دیکھا۔ یہ 4 آدمیوں کا قافلہ بریدہ اسلمی قریب آئے، ابھی پہچانا نہیں سرکار کو۔ سرکار خود ہی ان سے ارشاد فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ من اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میرا نام بریدہ ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں تو بریدہ کا لفظ لفظ برد سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ٹھنڈک کے۔ تو جیسے ہی حضرت بریدہ نے اپنا نام بتایا، سرکار نے خوشی سے سیدنا ابو بکر صدیق کی جانب دیکھا اور فرمایا اے ابو بکر صدیق، ہمارے معاملے کی تپش ختم ہو گئی، کام بہتر ہو گیا۔
یعنی جو یہ دشواریاں سفر کی دشمنوں کی انشاءاللہ یہ ختم ہو گئی اور ہمارا کام سنور گیا۔ پھر فرمایا کس قبیلے کے ہو؟ سرکار نے فرمایا کس قبیلے کے ہو؟ حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ قبیلے بنی اسلم سے ہوں۔ سرکار نے پھر صدیق اکبر کی جانب دیکھ کر فرمایا قد سلمنا، تحقیق کے رب نے ہمیں سلامتی عطا فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا قبیلے بنی اسلم کی کئی شاخیں ہیں۔ اے بریدہ اسلمی، قبیلے بنی اسلم کی کئی شاخیں ہیں، تو قبیلے بنی اسلم کی کس شاخ سے تمہارا تعلق ہے؟ تو بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میرا تعلق بنی سہم سے ہے۔ تو سہم کے معنی آتے ہیں تیر کے۔ سرکار نے بہت خوشی کے عالم میں ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق، تمہارا تیر نکل گیا، مطلب یہ کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ جب اتنی گفتگو ہوئی تو اب حضرت بریدہ اسلمی سرکار سے اب پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا تعارف تو کرا دیا، آپ کون ہیں؟ تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ آئے تھے 70 آدمیوں کو لے کر سرکار کی تلاش میں گرفتار کرنے یا قتل کرنے، لیکن جب سرکار نے ان کا نام، قبیلہ، خاندان سب پوچھ لیا تو اب بریدہ اسلمی پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ سرکار نے بلا تکلف فرمایا انا محمد الرسول اللہ، اے بریدہ اسلمی میں اللہ کا پیارا رسول ہوں، میرا نام محمد ہے۔ جب تعالیٰ کا وہ کرم کہ حضرت بریدہ اسلمی کے دل سے میل دور ہو چکا تھا، سرکار کا نام سننا تھا کہ لمحے بھر دیر نہیں کی، برجستہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے، اور آپ کے ساتھ کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ جب کہنا پڑتا ہے ابو جہل دیکھتا رہا، ابو لہب دیکھتا رہا، دوسرے دیکھتے رہے، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ملی، لیکن بریدہ اسلمی چلے تھے نبی کی تلاش میں، محض ایک نگاہ نبی کو دیکھا، رحمت نے اپنے دامن میں کھینچ لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اب سرکار کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہے، ذہن کو حاضر کر لیں گے کہ اب جب سرکار مدینہ طیبہ کی جانب آگے بڑھے تو حضرت بریدہ اسلمی بھی ساتھ میں ہیں، آپ کے ساتھی بھی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر تو ساتھ میں ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب جب کہ مدینہ طیبہ قریب آ گیا ہے، یعنی ہم مدینہ شریف کے قریب پہنچ رہے ہیں، تو اب یہ ہمارا سفر ایسے نہیں ہوگا، ہمارا یہ سفر جھنڈے کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو ایک چیز سوچنا میں بہت سنجیدگی سے، چاہے آج صندل کا جلوس ڈھول تاشے کے ساتھ نکالنے والے ہمارے بزرگ بچے ہوں، یا میلاد النبی کا جلوس ڈھول تاشا بجا کر اور ناچتے ہوئے شریعت کے خلاف، اللہ و رسول کی رضا نہیں ملے گی، یقینی طور پر عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یا نبی کے نام کا جلوس اور ڈھول تاشا بجا کر ناچنا، اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے۔ نبی کے نام کا جلوس شیطان کو راضی کرنا، یا مومن کی شان تو یہ ہوتی کہ آپ کے ہاتھوں میں پرچم ہوتے جن پر کلمہ طیبہ لکھا ہوتا، درود شریف لکھا ہوتا، بینر ہوتے،
آپ کی قیادت کوئی مضبوط عالم کر رہا ہوتا، اللہ کا نیک بندہ، آپ نہایت سادگی سے نگاہیں جھکائے ہوئے نعت نبی پڑھتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے نبی کے نام کا پاکیزہ جلوس نکالیں تو شان کچھ اور ہوتی، اور غیروں کے طریقے پر ڈھول تاشا بجا کر ناچتے ہوئے یا قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ولی کے سندل کا جلوس ڈھول تاشے کے ساتھ کیا ولی نے نکالا ہے؟ تو کل کون سا منہ لے کر حاضر ہوگے اگر قیامت میں تمہارا دامن پکڑ لیا ان ولی نے کہ میرے نام پر میرے رب انہوں نے یہ کیا ہے، تو بتاؤ کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہدایت دے، جلوس میلاد النبی نکالنے والوں کو بھی، سندل کا جلوس نکالنے والوں کو بھی میری یہ تنقید اصلاح کے لیے ہے، آپ کی عاقبت کی بھلائی کے لیے ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ میں نے اس لیے گفتگو کا تھوڑا سا رخ بدل دیا کہ اب ذرا اللہ کے حبیب کے ہجرت کے سفر کا جلوس دیکھو، اللہ کے پیارے حبیب کے ہجرت کے سفر کا جلوس دیکھو۔ ڈھول تاشے کا معاملہ نہیں ہے، چند صحابہ ساتھ ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب آپ کا آگے کا سفر مدینہ طیبہ کی جانب بغیر لواء کے نہیں ہوگا۔ لواء عربی زبان میں جھنڈے کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جھنڈے کے ساتھ ہوگا۔ تب وہاں جھنڈا کہاں سے آتا؟ بھئی سنڈا سلنے کا موقع نہیں، لیکن میاں اللہ کے پیارے حبیب کی شان اور رب تعالیٰ کا کرم، محبت کرنے والوں کے انداز، کوئی کپڑا اور نہیں تھا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سفید عمامے کو اپنے سر سے نکالا۔ حضرت بریدہ اسلمی نے اپنے سفید عمامے کو اپنے سر سے اتارا، نیزہ ہاتھ میں تھا، اسی پر اپنے صافے کو جھنڈے کی طرح ٹانگ لیا اور کہا، یا رسول اللہ، اب ہمارا یہی جھنڈا ہوگا اور اسی جھنڈے کے ساتھ ہم شہر مدینہ میں داخل ہوں گے۔ مختار کل کا یہ پہلا جلوس ہے، سرکار سفر کر رہے ہیں۔ ہجرت کے سفر میں کتنا پاکیزہ جلوس ہے، اگر حقیقتاً غور کرنا تو کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، کتنی برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اور رب تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کے اس ادا پر خوش ہو کر کتنی نعمتوں سے نوازا ہوگا، رب نے ہماری عقلیں سوچ نہیں سکتی۔ حضرت بریدہ اسلمی اپنے عمامے کا سفید جھنڈا بنائے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ سرکار کا اور ساتھیوں کا سفر ان کے ساتھ پر ہے۔ اب یہیں پر ایک پہلو پھر دیکھ لو، سرکار کا دریائے کرم جوش پر آیا۔ سرکار کے غیب نہ ہونے کا ثبوت، ابھی تو سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی جانب جا رہے ہیں، مدینہ شریف پہنچے بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد ملک شام کی فتح ہو یا ایران کی فتح ہو، یہ تو خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی ہے۔ سرکار کے حیات ظاہری میں کچھ غزوے ہوئے ہیں، بدر ہے، احد ہے، خیبر، اس تفصیل میں نہیں جانا۔ سرکار نے بریدہ اسلمی کی ادا کو دیکھا، سرکار کا دریائے کرم جوش پر ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی کی ادا کو دیکھا، آپ نے فرمایا، اے بریدہ اسلمی، ایک وقت وہ آئے گا کہ تم اس مقام پر پہنچو گے، یعنی اب ایمان تو لا ہی چکے ہو، تمہاری زندگی میں ایک وقت وہ آئے گا کہ تم اس شہر میں پہنچو گے جسے میرے بھائی ذوالقرنین نے آباد کیا ہے، اور اس شہر کا نام مرو ہے۔ سرکار شہر کا نام بھی بتا رہے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں اس شہر کا نام مرو ہے، اور جب تم اس شہر میں پہنچ جاؤ گے تو
تو پھر آخری سانس تک تم اسی شہر والوں کے ساتھ رہو گے اور اسی شہر میں تمہاری آخری آرام گاہ یعنی قبر ہوگی، اور قیامت کے دن تم وہیں سے اٹھ کر میدان محشر میں آؤ گے۔ یا وہابی کہے نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اللہ ہدایت دے۔ نبی تو ہجرت کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، آنے والے واقعات کی خبر دے رہے ہیں کہ اے بریدہ اسلمی ابھی تو میرے ساتھ ہو، آنے والی تمہاری پوری زندگی شہر مرو میں گزرے گی، جسے ذوالقرنین نے آباد کیا ہے وہیں تمہاری قبر ہوگی، اور وہیں سے گویا تم اٹھ کر میدان محشر میں آؤ گے۔ سرکار کے علم غیب کا انداز دیکھیں، اور سیرت حلبیہ شریف وغیرہ میں اور دوسری کتابوں میں تذکرہ ہے کہ واقعی جیسا اللہ کے پیارے حبیب نے ہجرت کے راستے میں حضرت بریدہ اسلمی سے فرمایا، ویسے ہی ہوا کہ جب مجاہدین کا لشکر شہر مرو کی جانب گیا یہ بھی ان کے ساتھ گئے، اور پھر وہیں پر یہ آباد ہو گئے، وہیں رہ گئے، لوٹے نہیں، اور پھر وہیں پر ان کا وصال ہوا، اور ایک دوسرے صحابی کے قبر کے پہلو میں ان کی قبر بنی۔ جو سرکار نے فرمایا وہ ہو کر رہا۔ یہ وہ واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہجرت کے سفر کے درمیان اللہ کے حبیب کو پیش آئے۔ بس اب مدینہ طیبہ کی منزلیں قریب ہیں۔ ایک واقعہ اور ضمناً عرض کر دوں کہ سرکار کچھ اور آگے بڑھے ہیں مدینہ طیبہ کی جانب، سرکار کچھ اور آگے بڑھے تو ایک شخص اور جن کا نام حضرت سعد ہے وہ بھی سفر میں ساتھ ہو گئے، اور ادھر کے وہ راستوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت سعد وہ بھی ادھر کے راستوں سے اچھی طرح واقف تھے، تو سرکار سے انہوں نے راستوں کی تفصیل بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینہ طیبہ تک پہنچنے کے ادھر سے کئی راستے ہیں، میں جس راستے سے آپ فرمائے اس راستے سے لے چلوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ جو راستہ آپ کو پسند ہو، غالباً اس کا نام رکوبہ بتایا گیا، کہ جس راستے سے آپ کہیں میں اس راستے سے لے چلوں۔ سرکار نے اسی راستے کا نام بتایا تو حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس راستے سے مجھے لے چلنے میں کوئی تکلف نہیں، لیکن اس راستے میں مہانان رہتے ہیں، یعنی دو چور ہیں جو بڑے خطرناک ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس راستے میں دو چور رہتے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں، یعنی اس دور کے اعتبار سے ممکن ہے کسی وقت تکلیف پہنچا دیں۔ سرکار تو غیب داں نبی ہیں، میاں جب نوازشیں ساتھ میں ہوں تو بلا تمثیل کہا جا سکتا ہے کہ مثل تو مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، لیکن کبھی مقدر بلند ہو تو کنواں پہنچ کر پیاسے کو وہیں نواز دیتا ہے۔ ایک بلا تمثیل بات میں عرض کر رہا ہوں۔ جب حضرت سعد نے کہا راستہ قریب کا ہے لیکن اس میں دو چوروں کا خطرہ ہے، سرکار نے فرمایا مجھے اسی راستے سے لے چلو۔ سرکار نے فرمایا مجھے اسی راستے سے لے چلو، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ قافلہ آگے بڑھا۔ سیرت حلبیہ شریف وغیرہ دوسری کتابوں میں ہے کہ جب قریب اس راستے سے گزرے جہاں وہ دو چور رہا کرتے تھے تو وہ راستے پر ہی کھڑے نظر آئے، وہ راستے پر ہی کھڑے نظر آئے۔ جب سرکار ادھر سے گزرنے لگے تو ایک نے دوسرے سے اشارہ کر کے کہا کہ حاضل یمانی، یعنی یہ لوگ یمن کے رہنے والے شاید معلوم ہوتے ہیں۔ اپنے اندازے سے انہوں نے کہا۔ سرکار ان کے قریب پہنچ گئے اور ان کو بڑے کریمانہ انداز میں
سرکار نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم کون ہو؟ سرکار نے ان دونوں کو مخاطب کیا اور فرمایا تم کون ہو؟ تو ان میں سے ایک نے کہا ہم مہان ہیں، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم ذلیل ترین لوگ ہیں، اشارہ یہ تھا کہ چوری ڈکیتی ہمارا پیشہ ہے۔ یہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ چونکہ ہم چوری ڈکیتی کرتے ہیں، ہمارا پیشہ یہی ہے، لہذا ہم ذلیل ترین لوگ ہیں۔ دریائے کرم جوش میں تھا، سرکار نے ان دونوں شخصوں کے سامنے اسلام پیش کیا، فرمایا وقت ہے اسلام لے آؤ، میں اللہ کا پیارا رسول ہوں، میں نبی برحق ہوں۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت ان کی دستگیری کر رہی تھی، ان دونوں حضرات نے لمحہ بھر توقف نہیں کیا اور دونوں نے مل کر کے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے تو سرکار کا دریائے کرم جوش پر تھا، ان کی جانب دیکھ کر فرمایا انتم المکرمان، یعنی میرے صحابیوں، تم نے ابھی کہا تھا کہ تم ذلیل ہو، لیکن اب تم سنو میری زبان سے کہ تم ذلیل نہیں ہو، انتم المکرمان، اب تم صاحب عزت و عظمت ہو چکے ہو، تمہاری شانیں بلند ہو چکی ہیں۔ چونکہ مذہب اسلام کی شان یہ ہے کہ اسلام و یادم ما قبلہ، اسلام لانے سے پہلے کوئی کتنا ہی مجرم و خطا کار کیوں نہ ہو، اگر اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اسلام اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر اسے صاحب عزت بنا دیتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اب تم مہان نہیں ہو، انتم المکرمان، اب تم دونوں صاحب عزت و عظمت ہو چکے ہو۔ اور پھر سرکار نے کرم فرمایا کہ اب میں تمہیں یہ مقام دے رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ قریب ہے، ہمیں مدینہ طیبہ پہنچنا ہے، ہم مدینہ طیبہ کے قریب آ چکے ہیں، لہذا تم دونوں ہم سے آگے اب مدینہ شریف پہنچ جاؤ اور اہل مدینہ کو اطلاع کر دو کہ اللہ کے پیارے حبیب تشریف لا رہے ہیں۔ یا زندگی بھر کے مجرم، نبی کی ایک نگاہ نے ایسا نوازا کہ مشرف با اسلام کیا، اپنا صحابی بنایا اور اب پھر اپنا قاصد بنا کر شہر مدینہ کی جانب روانہ کر رہے۔ یہ سرکار کا احسان و کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ سرکار کی عنایت نہیں ہے تو یہ کیا ہے۔ اب یہ دونوں حضرات مدینہ طیبہ تیزی سے روانہ ہو گئے کہ اہل مدینہ کو خبر کر دیں کہ اللہ کے پیارے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے تو چند منٹ کے آگے کی بات اور عرض کر دوں۔ اب یہاں پر ایک تشریح ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اہل مدینہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ سرکار مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور مدینہ طیبہ آ رہے ہیں۔ ابھی مدینہ شریف کے کچھ لوگ ہی ایمان لائے تھے، سب تو ایمان لائے نہیں تھے۔ تو جب انہیں اطلاع ملی کہ سرکار مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو اہل مدینہ نے اپنے اندازے کے اعتبار سے، جیسے وہ برابر سفر کرتے تھے کہ اتنے دنوں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کا سفر پورا ہو جائے گا، اس اندازے کے اعتبار سے مدینہ طیبہ کے لوگ صبح ہی نکلے فجر کے بعد اور اس مقام پر آ کر کے جمع ہو گئے جہاں سے اللہ کے پیارے حبیب کو شہر مدینہ میں آنا تھا۔ اور ایک تشریح یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ گرمی کے موسم میں وہ دن میں سفر نہیں کرتے تھے، لو کی شدت، گرمی کی شدت، سفر رات میں ہوتا تھا۔
اور چاشت کے وقت تک وہ اپنی منزل تک پہنچ جایا کرتے تھے، یعنی سورج میں تیزی نہ آنے پائے تاکہ گرمی سے بچیں، اور دن بھر آرام کر کے پھر شام کو سفر کرتے تھے، اور اگر کبھی دن میں بھی سفر کرنا ہو تو سورج ڈھلنے کے بعد سفر کرتے تھے۔ تو اہل مدینہ نے یہی اندازہ لگایا کہ گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، سرکار کا سفر رات ہی میں ہوگا، اور وہ فجر بعد سے لے کر اور چاشت کے وقت کے اندر کسی وقت بھی مدینہ طیبہ پہنچیں گے۔ اندازے کے اعتبار سے اہل مدینہ کی ایک جماعت اس راستے پر آ گئی جہاں سے سرکار کو آنا تھا، لیکن فجر بعد سے لے کر چاشت کے وقت تک انتظار کیا، اور جب دھوپ میں تیزی آنے لگی تو مایوس ہو کر کے اہل مدینہ واپس ہوئے کہ کوئی وجہ ہے کہ سرکار آج نہیں تشریف لے آئے، کل تشریف لائیں گے۔ وہ دن گزر گیا، دوسرے دن پھر اہل مدینہ اسی وقت پر اسی جگہ پر آئے، صبح نماز فجر کے بعد سے لے کر اور چاشت کے وقت تک انتظار کیا، لیکن پھر بھی سرکار تشریف نہیں لے آئے، تو اہل مدینہ پھر مایوس ہو کر کے واپس ہو گئے۔ اس پر اور پھر تیسرا دن آیا۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ اتفاق کا معاملہ کہ آج کے دن بھی اہل مدینہ انتظار کر کے لوٹ رہے تھے مایوس ہو کر کے کہ سرکار آج بھی نہیں آئے۔ تو اس پر جو علماء نے ذکر کیا کہ آخر یہ 3 دن کی اندازے کے اعتبار سے دیر کیوں ہو گئی، جبکہ اندازے کے اعتبار سے 3 دن سے پہلے سرکار کو پہنچنا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ اہل مدینہ کو سرکار کے روانگی کے دن کی اطلاع ملی تھی، لیکن چونکہ سرکار 3 دن اور رات غار ثور میں رہے احتیاط کے طور پر، اسی احتیاط کے طور پر جو 3 دن غار ثور میں رہے، سفر میں یہ 3 دن کی کمی آ گئی تھی۔ تیسرا دن تھا، اہل مدینہ لوٹ کر کے اپنے گھروں میں پہنچنا چاہتے تھے یا پہنچ گئے ہوں گے کہ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ ایک یہودی بروایت اپنی کسی ضرورت سے اس ٹیلے پر آیا جو مدینہ طیبہ کے راستے پر تھا، مکہ شریف کے اونچے ٹیلے پر وہ کھڑا ہوا، اپنا شاید گمشدہ اونٹ یا کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، یا بروایت وہ اپنے مکان کی اونچی چھت پر کھڑا تھا، اور جب اس کی نگاہ اس راستے کی جانب اٹھی جو مکہ شریف سے مدینہ شریف کی جانب آتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ اونٹوں پر سوار اللہ کے پیارے حبیب اور آپ کے ساتھی سفید لباس میں تشریف لے آ رہے ہیں۔ معاملہ دور کا تھا، یہودی دشمن ضرور، لیکن بے قرار ہو کر کے وہ پکار کر کے کہتا ہے کہ اے مدینے والو، تمہیں مبارک ہو کہ تم جس ذات کا انتظار کر رہے تھے وہ اب جلوہ فرما ہو رہے ہیں۔ یہودی نے پکار کر کے کہا کہ اے اہل مدینہ، جس مبارک ذات کا تم انتظار کر رہے تھے ان کا آنا تمہارے درمیان مبارک ہو، دیکھو وہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ یہودی کی آواز کا مدینہ طیبہ میں گونجنا تھا کہ مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، ان کی کیفیت کا معاملہ جدا گانا، اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ اور اس زمانے میں عرب کا دستور یہ بھی تھا کہ جب کسی کے استقبال کے لیے نکلتے تھے تو اپنے بدن پر قیمتی لباس کے ساتھ وہ ہتھیاروں کو بھی لگا لیا کرتے تھے، یعنی اگر آنے والا مہمان معزز ہے تو اس کے استقبال کے لیے جہاں عمدہ لباس، وہیں بدن پر اچھے ہتھیار بھی لگا لیا کرتے تھے، اور خوشی کے ساتھ روانہ ہوتے تھے۔
انہوں نے جلدی میں اپنے لباسوں کو ٹھیک کیا، بدن پر ہتھیار لگائے اور ٹھیک اسی راستے پر آ گئے جہاں سے اللہ کے پیارے حبیب کا قافلہ سفر کرتا ہوا آ رہا تھا۔ تو کچھ لوگ تو سرکار کو پہچانتے تھے، کچھ لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ سرکار کے قریب پہنچ گئے اور سرکار ان کے قریب آئے سلام و دعا کے بعد۔ اب سرکار کی پہلی منزل مقام قبا ہے، سرکار وہیں ٹھہر گئے یا بنوائے وہاں پر کسی سائے دار درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے تاکہ آنے والے ملاقات کر لیں، آنے والے ملنے تب آگے بڑھا جائے۔ لیکن ہر فرد تو سرکار کو پہچانتا نہیں تھا، اکثر لوگ نہ پہچاننے والے جب قریب آتے تو انہیں دھوکا ہو رہا تھا۔ صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ ہر آدمی سرکار کو پہچان نہیں رہا ہے، دھوکا ہوتا کوئی صدیق اکبر کی جانب بڑھاتا، آپ کے قریب آ جاتا، تو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، تو آپ کی ادا دیکھیں، ادب کا انداز دیکھیں۔ اگرچہ سرکار سائے میں تھے، کچھ دھوپ کا معاملہ بھی تھا، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، بروایت کرتے کا دامن، لیکن صحیح روایت یہ کہ آپ نے اپنی چادر کو لیا اور سرکار کے اوپر سایہ کر لیا کہ دھوپ کا اثر نہ ہونے پائے۔ تو علماء فرماتے ہیں گویا صدیق اکبر نے بتا دیا آنے والوں کو کہ جو سرکار کو نہیں پہچان رہے تھے، جب چادر کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تو بتا دیا کہ جو سائے میں بیٹھا ہے وہ آقا ہے، جو سایہ کیے ہوئے ہے وہ غلام ہے، جو سائے میں بیٹھا ہے وہ مخدوم ہے، جو چادر تانے کھڑا ہے وہ خادم ہے۔ صدیق اکبر کی ادا دیکھیں، مقام دیکھیں، کیسا ان کا معاملہ ہے، ہر موڑ پر محبت کی جو ادا اور صدیق اکبر کا جو کردار ظاہر ہو رہا ہے، میاں ان کی اداؤں پر کتنی ہی دولتیں قربان ہو جائیں مگر ان کی عظمتوں کو نہیں پا سکتی۔ روایتوں میں ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے کم و بیش 500 آدمی جمع ہو گئے۔ اب ملاقات کے بعد اس کے بعد سرکار اب روانہ ہوئے قبا شریف کی بستی کی جانب۔ تو قبا میں سب سے پہلے میرے آقا نے قیام فرمایا اور جن کے مکان پر قیام فرمایا ان کا نام حضرت کلثوم ابن ہدم ہے، انہی کی حویلی میں ان کے مکان پر قیام فرمایا۔ اور انشاءاللہ تفصیل میں کل عرض کروں گا کہ سرکار نے قبا شریف میں کتنے دن قیام کیا، کیا واقعات پیش آئے اور پھر کس انداز پر میرے آقا شہر مدینہ میں داخل ہوئے، اس لیے کہ کم و بیش مدینہ طیبہ اور قبا شریف میں ضرور 2-3 میل کا فاصلہ ضرور ہوگا۔ تو سرکار کا پہلا قیام مدینہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے قبا شریف میں تھا۔ انشاءاللہ یہ تشریح میں کل عرض کروں گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ نے سراپا ادب بن کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ کھڑے
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بھیج دو اپنے عطائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بخش دو جس کو جو چاہو، کیونکہ محبوب خدا ہو، اب تو باب جو دعا ہو، ہاں جواب اس کا عطا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سہارا، لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ باری تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزے دار بنا، مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے، بانیان محفل، منتظمین محفل، حاضرین محفل، سب کے جائز تمنائیں پوری فرما، سب کے کاروبار میں، دین و ایمان میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں ترقی و برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی رہے، ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما
جن سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو. جس مقام پر، جس محلے، جس شہر، جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے، یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. سامعین، اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت، منقبت، نعت، حمد، سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات، مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 23091629.